الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار ساری کائنات کے داتا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ سیدنا وسلم مولانا محمد مدنی مادنی جود والکرم والی وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درودوں کی صدائیں آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، درودوں کی صدائیں آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ اللہ اہل ایمان کو سلامت رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے اعلیٰ قدم تیرا۔ آقا کے پیارے دیوانوں، وقت مختصر ہے، بس دو باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ ہمارے علماء اکرام کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور سب جانتے ہیں، اور میں تو آپ کے بیچ میں ہی ہوں، ہمیشہ ہوتا رہتا، اپنے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کی باتیں سنیں گے۔ ہاں یہ کیا کہتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب جیسے فرما رہے تھے، یہ الگ بات ہوتی ہے کہ محبتوں کی معراج کچھ الگ ہوتی ہے، تو دو باتیں میں بھی حاضری لگا دوں تاکہ کل قیامت کے دن جب ایک قطار لگے گی سب کا نمبر آئے گا۔ حاجی صاحب ایک مولانا عبید اللہ صاحب کہا تھا نا، ایک شاعر سے کہا تھا کہ یار تیری آواز نہیں ہے تو کیا نعتیں پڑھے گا، تیرا طرز نہیں ہے، تیرا انداز نہیں ہے تو کیا نعتیں پڑھے گا، مگر وہ عشق کا دم بھرنے والا تھا، اس نے کہا یار وہ آوازیں نہیں دیکھی جاتی ہے، جب کل قیامت کے دن جب جو ہے کیا کہتے ہیں عاشقان رسول اور جو ہے نعت خان حضرات کا جب نام آئے گا تو مجھ غریب کا بھی اس نعت پڑھنے والی لسٹ میں نام آ جائے گا۔ انا تو اپنے بھی یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی حاضری ہو جائے، ورنہ میں تو آپ کے سامنے ہمیشہ پیش ہی رہتا ہوں، حاضر رہتا ہوں، جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتا ہوں، اور آپ دعا کیجئے کہ مولا تعالیٰ ہر بھائی کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار غوث اعظم کے نام سے جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے۔ واقعات سنتے سنتے زمانے بیت گئے اور آج تو ہر کوئی بندہ جانتا ہے، ہر بھائی اتنا سمجھدار ہے، کوئی اتنا جاہل نہیں کہ نہیں سمجھتا۔ آج نیٹ ورک کا زمانہ ہے، آج ہر بندہ اتنا سمجھدار ہے کہ ہر کوئی اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، جب یہ علماء کرام آپ کی طرف موتیوں کو بکھیرا کرتے ہیں تو ان کو چننے کی کوشش کیا کرو، ان میں سے ہیروں کو اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں دل کی تجوریوں میں بٹھانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ انمول موتی ہوتے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ نے دولت و ثروت دی ہے تو ہم کتنی بھی بڑی قیمتی چیز کو خرید سکتے ہیں، مگر علم ایک ایسی دولت ہے، نبی کا عشق ایک ایسی دولت ہے، اولیاء اللہ کی محبت ایسی دولت ہے جو بنیوں کی ہاتھوں پہ نہیں ملا کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یا تو نبی کے گھر سے ملے گی یا نبی کی اولاد سے نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، جب آپ سنتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، آج ہم اور آپ جن کا جشن منا رہے اور ہم اور آپ انہیں ساری کائنات منایا کرتی ہے، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس خطے تک ہر کوئی منایا کرتا ہے، کوئی غوث پاک کا دیوانہ ہے، کوئی سرکار جو ہے موسیٰ جنگی کا دیوانہ ہے، کوئی عبداللہ سومی سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی پیار کا دم بھرتا
ہے۔ عشق رکھنے والا یہ کہتا یار تو ایسا مت کہ وہ میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اگر اس کے بارے میں کوئی زبان اٹھا لیتا ہے تو میں زبان کھینچنے کا دم رکھتا ہوں۔ للکار کر پوچھتا ہے پوچھنے والا اتنا کیوں اچھلتا ہے؟ کہتا جان دینا منظور ہے مگر میرے یار کی گستاخی منظور نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، واقعات تو ہم بہت سنتے ہیں مگر کبھی کبھی گہرائیوں تک جانے کی کوشش کرو۔ آج اپنے جو حالات دیکھ رہے ہیں، آج جو زمانے کی ہوائیں دیکھ رہے ہیں، اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی کہتا ہے، مولانا ایوب کہتے ہیں یا مولانا عبید اللہ کہتے ہیں، بالاتفاق جو بھی علماء کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، ہر کسی کے ذہن پہ ایک سوال جنم لیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مولانا ایوب کس کی وجہ سے یا کسی کے کہنے سے کہتا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بات میں سودا ہو سکتا ہے مگر میرے مصطفیٰ کی شریعت میں سودا نہیں ہو سکتا، اور جو اس کی سودا کر لیتا ہے نہ وہ اس جہان میں کسی کے لائق رہتا ہے نہ وہ آخرت کے لائق رہتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، یہ علماء ہمارے وارث ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے آقا نے فرمایا علماء کو انبیاء کا وارث اس لیے کہا گیا، اس لیے کہا جاتا تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، یہ تمہاری رہبری کریں گے۔ مگر آج بڑے بڑے ٹھیکیداروں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب کہتے ہیں ان کو کیا پتا، یہ مولوی تھی اپنی اولاد ہے، اس کو کیا پتا مولوی صاحب تو کل بن کے آیا، حاجی صاحب سے پوچھو، فلاں صاحب سے پوچھو، ٹھیکر جی نیتا جی سے پوچھو، وہ خریدے گا، وہ اسکٹ کا سودا کرے گا، وہ سب کی جو ہے بدنامیاں کرے گا۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ حقانیت کی طرف فیصلہ کرو، اور یہ ماتم منانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب اولاد اسماعیل کی دنیا میں کھو جاتی ہے، شراب کی بوتلوں پہ مر مٹ رہی ہے۔ آج قوم کا نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی غارت سے اپنے دل سے پوچھو، کبھی کبھی سے للکار کر پوچھو، کبھی کبھی رب کے حضور ہاتھ بھی اٹھا کر کہو اے مالک و مولا اس قوم کو کیا ہو گیا جو راہ در جو ہے کیا کہتے در بدر پہ بھٹک رہی ہے، کبھی کسی کی چوکھڑ پہ گرتی ہے، کبھی کسی کے دروازے پہ بھیک مانگ رہی ہے۔ ارے یارو کبھی یہ دعا کر دیا کرو اے مالک و مولا میرے نوجوان کو قاسم کا عاشق بنا دے، محمد بن قاسم جیسا عشق عطا فرما دے، اے مالک و مولا میرے بیٹے کو ہوش سے پاک کا دیوانہ بنا دے۔ مگر یہ کب ہوتا؟ جب ہم ان کو ہلاک نامی کی طرف لاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، آتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک منٹ، دو گاڑیاں راستے پر کھڑی ہے، پورا راستہ جام ہو گیا ہے، ایک اسکورپیو ہے RJ 4300 اور دوسری 480500۔ ڈپٹی صاحب اگر آنے والے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جن کی گاڑیاں راستے پر کھڑی ہے وہ اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ جام کھل جائے، ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ دیکھیں بیچ میں تقریروں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، پروگرام میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو آپ اپنی گاڑیاں جنہوں نے چھوڑی ہے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گاڑیوں کو راستے سے ہٹا لیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البادر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خیر میں ایک بات عرض کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں، سنیے گا میرے آقا کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث پاک کی ذات اس دھرتی گیتی پر تشریف لائی ہے تو کسی ایمانداری کا بدلہ ہوگا، کسی سجدوں کا بدلہ ہوگا، کسی دعاؤں کا اثر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک کے بابا جن کا نام سرکار موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے، اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں ہم افسوس کرتے ہیں، بعد میں ہم ماتم مناتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسے کیسے ہو گیا، میری اولاد ایسی کیسی ہو گئی، پھر اس کے بعد شکایتیں دائر کرتے ہیں۔ مگر اے آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھو، کبھی کبھی ہم اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، اس بیٹے کا قصور ہے اس سے پہلے میرا قصور ہے، کیونکہ سرکار موسیٰ جنگی کے بارے میں آتا ہے، المختصر کرتا گزروں کہ ایک سمندر کے قریب سے گزر رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچے تو دیکھا کہ اسی پانی کی سطح پر ایک خوبصورت سیب آ رہا تھا۔ دلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، نفس بندے کو کہیں تک پہنچا ڈالتا ہے۔ نفس نے کہا موسیٰ بھوک تڑپ رہی تھی، کہا یہ سیب آ رہا ہے اسے کھا لے جسے سکون مل جائے گا۔ سرکار موسیٰ جنگی نے وہ سیب اٹھا لیا، بھوک کی تڑپ میں کھا لیا، کھانے کے بعد دل میں سوال جنم لینے لگے، اے موسیٰ تو نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے، اگر کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا اے موسیٰ کیا تو اتنا ہو گیا تھا کہ بغیر اجازت کے
ایک لقمہ کھا لیا تھا تو جواب کیا دوں گا؟ میرا رب مجھ سے سوال کہے گا، جواب کیا لوں گا؟ اب جواب نے جب گھیر لیا تو آپ نے دریا کا کنارہ لے لیا۔ غور کرنا، میں واقعات نہیں سنا رہا ہوں، دل پہ بٹھانے کی کوشش کرو۔ جب ہم ہاتھ ڈالتے، چاہے بھائی کا ہو، چاہے مسکین کا ہو، چاہے یتیم کا ہو، اور اگر کمزور کا مل جائے تو یوں سمجھو کہ مکھیوں کو گڑ مل گیا ہے۔ ہوتا ہے، دیکھو بھائی، ایسا فیصلہ کرنا دل پہ رکھ کر کے، ہوتا موقع مل گیا، ہم کھا لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ مگر اے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، پھر تم سوچتے ہو کہ ہماری نسلوں میں غوث پاک کا جو ہے غلام پیدا ہوگا، ان کے چاہنے والا پیدا ہوگا، اسلام کا شیر جنم لے گا، صلاح الدین ایوبی آئے گا، صدام جیسا مرد مجاہد آئے گا، جو ہے کیا کہتے ہیں ایسے کبھی نہیں آ سکتے جب تک ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب پاور یہ ہوتا، دوسرا حاجی صاحب آ گیا، فلاں آ گیا، پاور بڑھ گیا کہ مسکین اور غریب کو دبا دیا جاتا، کہتا یار اب تھوڑا ادھر کر لے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، اگر موسیٰ جنگی سے دوستی کرتے ہو، محبت کرتے ہو، سرکار جو ہے غوث پاک کے چاہنے والے ہو، تو انہی کے بابا کی ایک بات جھلک بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جو ہم اور آپ افسوس کرتے ہیں کہ غوث پاک جیسے بیٹے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، ارے ان کے غلام بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتے، کیونکہ کبھی ہم نے لقمے کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے قدم کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی عدل و انصاف کے بارے میں نہیں سوچا، کبھی غریب و مسکین پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں سوچا۔ اے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، آپ وہاں سے چلتے چلتے ایک باغ کے قریب پہنچتے ہیں، نظر پڑتی دیکھا کہ کچھ پیڑ ہے جن کی جو ہے کیا کہتے ڈالیاں ٹہنیاں اس پانی کی سطح پہ لٹک رہی ہے، انہی سے وہ سیب جو ہے لٹک رہے تھے۔ دل میں کہا شاید اسی باغ کا ہوگا، لیکن اس میں علی صاحب بہت بڑا راز تھا، ادھر رب کا یار ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا، اے مالک و مولا، آج ہمارا آپ بھی دعا کرتے ہیں، ادھر دعا کرتے، مالک و مولا میری ام الخیر فاطمہ ثانی کے لیے کوئی تیرا ولی عطا کر دے، اس کا رشتہ کوئی ایسا محبوب بھیج دے۔ میری فاطمہ وہ ہے جن کے راتیں سجدوں میں گزرا کرتی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتی ہے، اے مالک و مولا میری بیٹی کے لیے کوئی تیرا ولی بھیج دے، ایسا محبوب رشتہ بھیج دے۔ ادھر دعا ٹکرائی، رب کا حکم آتا، اے عبداللہ گھبرا مت، ایک سیب کا ذریعہ لے کر میرا محبوب آ رہا ہے، گھبرا مت، ایسا محبوب آ رہا ہے۔ جب سرکار موسیٰ جنگی تو پہنچتے تو کہتے بابا یہ سیب کا باغ آپ کا، شارٹ میں کہہ رہا ہوں، سن لیجیے واقعہ سنے ہوئے، کہا اس میں جو ہے یہ آپ کا، کہا میرا ہے، تو کہا صاحب میں نے بغیر اجازت کی سیب کھا لیا، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ عبداللہ سمجھ گئے جو بغیر اجازت کے ایک سیب نہیں کھاتا ہے وہ گنڈا نہیں، رب کا ولی ہوا کرتا ہے، وہ رب کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ آپ نے سر ڈال دی کہ اتنے سالوں تک بلک وقت سنی ہوئی سب کی، اتنے سالوں تک خدمت کیجئے، کہا کر دوں گا۔ جب جو ہے کیا کہتے ہیں 12 سال خدمت کرنے کے بعد کہا صاحب اب پورا ہو گیا، اب تو اجازت وہ ماں فرما دیجیے، کا ایک شرط اور ہے، اس شرط کو غور سے سننا، کا ایک شرط اور ہے، کا کیا ہے، کا ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ایسی مجبور اور لاچار بچی ہے، اس سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، ہے نا؟ سوال ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ رب کا ولی سوچنے لگا مولا ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف زندگی ہے، ہاں تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہم اور آپ ہی رشتے کرتے ہیں، بعد میں پنچایتیں ہوتی ہیں، مولانا سکندر صاحب بعد میں کہتے ہیں حاجی صاحب کو بلاؤ، دوسرے صاحب کو بلاؤ، نصر الدین صاحب چلے گئے، دوسرا صاحب لاؤ، نوا کوئی ڈھونڈ کے، اور وہ فیصلہ اور پنچایتی توڑے گا، کیونکہ پہلے امیر سمجھ کر کے جھونک دیتے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب جس بچے کو داماد بنانے جا رہے ہیں کیا وہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ امیر ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، گاڑیاں چلنے کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کاش اس وقت میرے عزیز غور کر لیتا، جو میری بچی کا جو رشتہ کرنے جا رہا ہوں وہ لڑکا پنج وقتہ نماز سے پڑھا کرتا ہے، سر پہ داڑھی جو ہے کیا کہتے ٹوپی رکھتا ہے، چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بچی خوشحال رہا کرتی ہے، اور جب تک زندگی میں جیتی ہے وہ ماں باپ کو بھی دعائیں دیتی ہے اور اس گھر کو جنت کا باغ بنا دیا کرتی ہے، لیکن یہ غور نہیں کرتے۔ خیر سرکار عبداللہ سوامی نے دعا کی، اللہ نے ذریعہ بنایا، وہ شرط بھی آپ نے آخر میں منظور کر لی، صاحب منظور ہے، نکاح ہو جاتا۔ اے نوجوانوں غور سے سننا،
निकाह हो जाता। रात का वक्त जब तनाही में जाते, एक हसीन और जमील चेहरा देखा, इतना हसीन चेहरा, सरकार अब मूसा जंगी दोस्त देखकर हैरान रह गए, उल्टे कदम बाहर आ गए। यार एक बात याद रखिएगा, मेरी कौम के नौजवानों, एक बात को गौर से सुनना। हम और आप हर किसी गलियों पे झांकते हो, अगर सरकार गौसे आजम के चाहने वाले हो तो थोड़ी सी गैरत पैदा करो, इन आंखों में इश्क रसूल बसाने की कोशिश करो। फिर जिस गली से तुम गुजरोगे, जो ये आज हवाएं हमसे टकराती है कि वो ये कर देगा, वो बांदरा वहां खड़ा खड़ा कहता है कि राशन कार्ड बना ले, कोई कहता ये कर ले। एक बात याद रखना आशिकों, अगर चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा सजी है, आंखों में इश्क रसूल सजा है, तो ना ये कल का बंदर कुछ कर सकता है, कभी आशिक रसूल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इसको जिंदा मिसाल देखना चाहते हो तो फिलिस्तीन की बच्चियों को देखो, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को देखो जो इतने इतने ललकार कर कहते हैं, ऐ इजराइल के कुत्तों, हम अपनी जानें लुटा देंगे, रब के घर को बता डालेंगे। कौन सी बात है, उनमें इश्क रसूल पाया जाता है, पेशानियों पर सजदे पाए जाते हैं। ऐ मुसलमानों, अब बेदार होने का वक्त है, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। संभालने के लिए चौराहों पे जाने की जरूरत नहीं, ये जो मीनार वाले रब के घर नजर आते हैं, इनको भर दो। जिस दिन ये भर गए, इंशाअल्लाह ना वो बंदर कुछ बिगाड़ सकता है, ना उस तरफ का कोई कुतिया बिगाड़ सकती है। इंशाअल्लाह सजदों के सदके से ये कौम कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगी। लेकिन शर्त ये मेरे आका के प्यारे दीवानों, चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा सजाओ, पेशानियों पर सजदे सजाओ, आपस में इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बत का दर्स दो, हर किसी से प्यार करना सीखो। ये मत सोचो ये उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा, नहीं, जो आता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो मेरा भाई है, उसके लिए जान लुटाने के लिए तैयार हो। तो ए मुसलमानों, इंशाअल्लाह कोई तूफान तुमसे टकरा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, वक्त ज्यादा हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। अल मुख्तसर आप सबसे यही अर्ज करूंगा, मेरे आका के प्यारे दीवानों, इन पुरफितन हवाओं के अंदर अपने आप को संभालने की कोशिश करो। और इशारे में समझ जाओ, आप हालात को समझते हो, इशारे में समझ जाओ। हर कोई ऐसा फैसला करो जिससे अल्लाह और उसका हबीब राजी हो जाए, जिससे इस्लाम की असमत बच जाए, जिससे मस्जिद के मीनारों को सलाम हो जाए। ऐसा समझने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह कल भी सलामत थे, आज भी सलामत हो। अल्लाह ने चाहा तो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ये कौम सलामत रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हर एक को दीन की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई खता गलती हो गई तो आपको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।